بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا, اور لاکھوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ انتہائی مشکور آپ کا, آپ کے ٹی وی چینل کا, کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس موضوع پہ ہم بات کر سکیں. دیکھیے, زندگی کے جو آخری کچھ سال ہوتے ہیں اس میں ایک اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ پچھتاوا جو ہے وہ 75% لوگوں میں جاگ جاتا ہے کہ کاش ہم کچھ کر لیتے. اچھا, زیادہ تر پچھتاوا ان باتوں پہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہی نہیں ہوتا, جو ہم نے کیا نہیں ہوتا یا ہم نے جو باتیں کہی نہیں ہوتی, جو باتیں کہی نہیں ہوتی, جو معافی مانگی نہیں ہوتی, جو دل میں کہیں نہ کہیں رہ جاتی, معاف کیا نہیں ہوتا, اور یہ کر لیتے کاش, وہ کر لیتے کاش. اچھا, عموماً پچھتاوے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم, کیونکہ ماضی کی بات ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ریئلائز کر لیں, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, تو یہ سزا نہیں بنتی بلکہ ایک راستہ بن جاتا ہے, اور وہ راستہ جو ہے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. کئی اسٹڈیز ہوئیں پوری دنیا میں اس پہ, اور کیونکہ وہ لوگ جو اسٹڈیز کرتے ہیں انہوں نے ایک دو سال کی اسٹڈی تو نہیں ہوتی, 20 سال, 30 سال, 40 سال کی اسٹڈیز ہیں. تو وہ ساری اسٹڈیز بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس پچھتاوے کو سمجھ کے اور اس پہ کوئی عمل کرنا شروع کر دیا تو ان کے لیے خوشی کا راستہ بن گیا, اور جنہوں نے اسی کے اندر وہ پھنس گئے اور وہ سوچتے رہے تو وہ نقصان کا باعث بن گیا. اور حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے, دیکھا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ میرا تعلق ایک ایسے اسپتال سے ہے کہ جہاں پہ سائیکیٹری کے امراض میں مبتلا لوگوں کا ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. تو مجھے کئی سال ہو گئے اور میں نے کئی کیسز ایسے دیکھے. میں ایک بچے کا ذکر آپ سے کروں گا, اور وہ بچے کا ذکر یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس پیشنٹ ہوتے تھے, انصاری صاحب ان کا نام تھا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ بہت ایکٹیو لائف انہوں نے گزاری ہے. اس کے بعد الٹیمیٹلی جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی فیملی ہمارے پاس ان کو چھوڑ کے چلے گئی. اب وہ جب بہتر ہو گئے تو ان کے بیٹے سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا تھا, ہمارا بھی کانٹیکٹ ہوتا تھا, اور ہم اسے یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ اپنے والد کو لے کے جائیں. تو کوئی نہ کوئی بہانہ, گھر بن رہا ہے, گھر شفٹ ہوگا, کمرہ نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا. ایک دن جو تھا وہ الٹیمیٹلی اس نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ جی ابا میں آپ کو لے جا نہیں سکتا. وہ دن ٹرننگ پوائنٹ تھا انصاری صاحب کی زندگی میں. اور پھر ہوا یہ کہ وہ انصاری صاحب بہت ڈیٹوریٹ ہو گئے, اور جو جتنی بھی ریکوری تھی وہ ختم ہو گئی, اور ہم نے ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں ہو سکی. الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. جب ڈیتھ ہو گئی تو وہ بیٹا جو تھا وہ جو یہ کہتا تھا کہ میں اس وقت لے جاؤں گا کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے, تو وہ اسی وقت لے کے گیا اس کو. لیکن کچھ دنوں کے بعد جب وہ خود ڈپریشن کی حالت میں ہمارے پاس آیا, اور اس نے یہ بات شیئر کی کہ مجھے یہ گلٹ جو ہے نا, یہ پچھتاوا جو ہے وہ جینے نہیں دیتا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زندگی کے ساتھ میں اس کے ساتھ چلوں گا. تو یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ تو اب یہ پریزنٹ ٹائم کے اندر ہم پچھتاوے میں رہتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ زندگی کے آخری حصے میں چلے جاتے ہیں کہ کاش ہم یہ کر لیتے. وہ ان کی غلطی یہ نہیں ہوتی کہ وہ انہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے, لیکن وہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اس پہ عمل کر نہیں پاتے, نتیجتاً یہ پچھتاوا جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف دیتا رہتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, جب وقت گزر جاتا ہے اور وقت گزر جانے کے بعد جو احساس ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اچھا, اس کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے کہ اس سے پھر ہم لرن کرتے ہیں. صحیح ہے. اگر ہم اس کو پازیٹیو لے لیں کہ بھئی ہم سے یہ تو ہم نہیں کر سکے, لیکن اب ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ کوئی راستہ بن جائے, کوئی حل نکل آئے, آگے ہم یہ نہ کر سکیں. جیسے فار ایگزامپل ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگتے. عموماً زندگی میں ہم نے دیکھا ہے معاف نہیں کرتے. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا, کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اور معافی بھی نہیں مانگتے. اچھا, ایک تو ہے کسی اور کو معاف کرنا, اور ایک اپنے آپ کو معاف کرنا. یہ بھی بڑا ایک امتحان ہے کہ یہ اپنے آپ کو معاف کرنا, جسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ پچھتاوے میں اور گلٹ میں رہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہوا, تو ہم اس وقت یہ کر لیتے تو اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں. وہ تو اویلیبل ہی نا بندہ, بالکل وہ بندہ اویلیبل ہی نہیں ہے, اویلیبل ہی نہیں ہے بندہ. میں ایک ایسے, پھر وہی میں بات کروں گا کہ ایک لڑکی تھی ہمارے پاس. وہ لڑکی جو تھی اس نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی, اور وہ
سائیکیٹری کے ایشوز کے ساتھ ہمارے گھر پہ، ہمارا گھر فاؤنٹین ہاؤس، ہاں جی، میرا گھر جسے میں جی، ہمیشہ جی، کیونکہ جی، اپنا گھر ہی کہتا ہوں، ہاں جی، کیونکہ جتنے لوگ وہاں رہتے ہیں بہن بھائی 800 سے زیادہ وہ سب میرے رشتہ دار ہیں. بے شک. تو ہمارے گھر پہ یعنی فاؤنٹین ہاؤس میں وہ لڑکی لائی گئی تو بہت ہی امپریسو شخصیت تھی. ہم نے اس کو رکھ لیا، ایڈمٹ کر لیا، اچھا. اور وہ کچھ اس کی بیہیویئرز ایسے تھے کہ اس کو بیماری کی وجہ سے کان میں آواز آتی تھی، گھر سے باہر چلے. اچھا. اس کا بھائی جو تھا وہ ایڈمٹ کرا کے چلا گیا اس کو. تو وہ جب وہ اس کو ایڈمٹ ہم کر رہے تھے تو اس کے بھائی نے کہا کہ جب اس نے کہا مجھے لے جاؤ. فیمیل بلاک ہمارا جو ہے وہ فیمیل کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں 100 بہنیں رہتی ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ لے جاؤ، نہیں تو میں جان دے دوں گی. کہتے تم مر جاؤ تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس وقت لے کے جاؤں گا. آپ یقین کیجئے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی اس کو ایک ایسا چانس ملا جسے میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اسپتال میں اوپر گئی اور جہاں کپڑے دھل رہے تھے وہاں گئی اور اس نے وہاں کپڑے دھونے والی مشین کے ساتھ اپنے آپ کو، اور وہ پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ جو بھائی تھا جب اس کو لینے کے لیے آیا تو ہم نے اس کو کہا اس بات کے لیے کہ تمہارے کہنے پہ تمہارا یہ وہ جو میسج تھا نا اس کو کہ میں تم مر جاؤ گی تو لے کے جاؤں گا، تو اس نے مر کے دکھایا کہ جانے کے لیے. یعنی ہم یہ اس پچھتاوے میں رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی میں نے اس فیملی کو دیکھا وہ خالی بھائی نہیں وہ بھابھی بھی، وہ جو ہے نا دونوں جن کی وجہ سے اس کو گھر میں رکھنے کو راضی نہیں تھے، وہ دونوں وہ اپنی بیماری میں اور تکلیف میں رہے اور پھر آج بھی ہمارے پاس سے دوا لے کے جاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیے ایک سرکل ہے جو چل رہا ہوتا ہے. تو یہ پچھتاوے زندگی میں جو ہیں وہ آپ کے زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر اس کو نیگیٹو لیا جائے، لیکن اگر اسے لرن کر لیں تو پھر آپ نیگیٹو کام آگے نہیں کریں گے. نہیں تو ایک راستہ ہے یہ جو چل رہا ہوتا ہے. اچھا کچھ ایسے پچھتاوے ہیں کہ جن کو ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے نا. ہاں جی ایسے ہی ہے، ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے کہ جہاں پہ ہو تو پھر ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے، پھر آپ اسے باہر نکلتے ہیں اور پھر نئے کام شروع کرتے ہیں. اس میں سارا سلسلہ اس طرح چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھنے والوں کو بھی یہی کہیں گے کہ زندگی چھوٹی سی ہے، کبھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے. تو خود کو بھی معاف کریں اور دوسروں سے بھی معافی مانگ لیں، اور وہ بھی اگر آپ سے معافی مانگ رہے ہیں تو ان کو بھی معاف کر دیں. یہ بڑا ضروری ہے. ہم یہاں پہ اتنا ایگو میں بیٹھے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کتنے سال گزر جاتے ہیں، ہم کسی سے ملتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے ہیں. جی چھوٹی سی لڑائی پر ہم انا اتنی بڑی بنا لیتے ہیں کہ ہم رشتے تعلقات جو ہے نا وہ توڑ دیتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں میں جب بھی اپنی بات کرتا ہوں نا تو ایک جملہ میں ضرور کہتا ہوں جو آپ نے بھی سنا ہوگا، سب لوگ سنتے ہیں، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن. اچھا یہ جو ایک اور زندگی اور صحت والا دن ہے نا، اس کی امپورٹنس کو اگر آپ سمجھ لیں اور سب لوگ اس کہنا لگیں تو اس کی زندگی بہت بڑا فرق پڑتا ہے. کیونکہ زندگی صرف ایک دن ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ شکر گزاری اللہ کا وعدہ ہے کہ جس چیز کی تم شکر گزاری کرو گے میں اس کو بڑھا دوں گا. بے شک ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو آپ کے پاس زندگی ہونی چاہیے اور ساتھ اس کے صحت ہونی چاہیے. تو یہ چیزوں کی اگر ہم دعا مانگ لیتے ہیں، لیکن ہم تو پلاننگ کرتے ہیں 1000-1500 سال زندہ رہنے کے لیے، اور ہمیں اگلے دن کا اور اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہے نا ان کو اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ مقصد بنا لیں. ایک تو یہ جو کامیابی کی جو سیڑھی ہے نا، یہ بڑی گاڑیوں اور بڑے گھروں سے اور یہ ایک حد تک آپ کو خوشی دیتی ہے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے اور عمل ہے اور آپ نے یہ بیہیویئرز کو اپنی چینج کیا ہوا ہے معاف کرنے سے، معافی مانگ لینے سے، شکر گزار ہو جانے سے، تو ہی آپ کو سکون اور شکر ملے گا. ادروائز آپ کتنی بڑی بڑی بھی ترقیاں حاصل کر لیں. میں تو ہر روز ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو ترقی کی پہاڑی پہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اب بالکل خالی ہوتے ہیں اندر سے. بالکل ایسے ہی. میں وہی بات کرنے لگی تو بہت سے ایسے جن کے پاس شہرت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، بے پناہ ہر چیز، ہر سہولت ہوتی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اندر سے خالی پن ضرور محسوس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کمی ضرور، وہ ذہنی، وہ سکون، وہ ہر چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ ترقی کی پہاڑی پہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، نتیجتاً وہ بالکل بے سکون ہوتے ہیں اندر سے. تو اس کے لیے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور اپنا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو اگر اس طرح کا ریگریٹ کہیں سے مل رہا ہوتا ہے تو وہ فلفل کر سکے وہ چیزیں زندگی کے اندر جو ہے نا معاونیت پیدا کریں، عمل پیدا کریں. اچھا عمل بھی وہی ہے نا کہ بھائی معافی مانگنا ایک عمل ہے. ہاں جی. معافی مانگ کے تو دیکھیں مزہ کتنا آتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہے. معاف کر کے تو دیکھیں مزہ کتنا آتا ہے. ہم معافی مانگیں گے ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہمارا رتبہ جو ہے نا وہ کمتر ہو جاتا ہے. اچھا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ سلام کرنے پہ پہل کر لیں.
اپنے گارڈ کو, چوکیدار کو, اپنے اسٹاف کو سلام کرنا شروع کر دیں, دیکھیں کتنی آپ کی اندر ایک انرجی آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہے نا زندگی میں کرتے رہنا چاہیے. اچھا, وہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ہم چھوٹا فیل کرتے ہیں. اچھا, یہ چھوٹے بڑے کا چکر ہی آپ کو خراب کرتا ہے. ہاں جی, ایسے ہی ہے, پھر اکیلا کر دیتا ہے, وہی پچھتاوا کہ جناب تم. اور میں تو بہت چھوٹے لوگوں کو بہت بڑی پوزیشن پہ دیکھا ہے کہ جن کے پاس میلہ لگا رہتا ہے اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں, لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا ہمیں. اسی طرح سے چلے ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں محمد خالد, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خالد صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹا میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. جی جی کریں. وہ ہم وعلیکم السلام. ہماری ایک کام کرنے والی ہیں, ان کا ایک بیٹا ہے کوئی 15 16 17 سال کا, وہ تھوڑا سا اب نارمل ہے. آپ کے فاؤنٹین ہاؤس میں ڈاکٹر آصف ہمارے جاننے والے ہیں, ابھی ان کو تو وہ فارغ ہوا ہوا ہے, اور آپ کے پاس انہوں نے بھی دیکھا تھا. تو اس کو کچھ ہم یہاں ایڈمٹ کروا سکتے ہیں آپ کے ادھر اگر لے آئیں تو؟ جی خالد صاحب, کسی وقت خالد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟